بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عربیہ کے ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا یا نہیں، جس پر صدر ٹرمپ کا جواب تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا، ہم حل نکال لیں گے۔ دو ریاستی حل پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں کہ آیا یہ دو ریاستی حل ہوگا، کیونکہ یہ اسرائیل اور مجھ پر منحصر ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات پر اور علاقائی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ یہ ملاقات دوستو ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ سعودی عربیہ پر ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ابراہم معاہدہ دوستو 2020 میں طے پانے والے معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا نے تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تاہم امریکی صدر نے یہ واضح کرنے سے گریز کیا کہ آیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں تائیوان کا معاملہ کبھی بھی سرے سے زیر بحث آیا ہی نہیں۔ جب صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ اگر چائنا نے تائیوان پر فوجی کارروائی کی تو کیا امریکی افواج کو حرکت میں آپ لائیں گے یا نہیں، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ جان جائیں گے، اور وہ اس کا جواب جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید وضاحت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے راز نہیں بتا سکتا، دوسری جانب یعنی چائنا والے سب جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شی جن پنگ اور ان کے قریبی حلقے کے افراد کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کے دور میں کبھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہوں گے۔ چائنا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے خفیہ طور پر جوہری تجربات کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ روس اور چائنا جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرتے ہیں، شمالی کوریا اور پاکستان بھی تجربات کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کر کسی کو بتاتے نہیں، وہ سب کچھ زیر زمین کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی دنیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ زمین کے نیچے ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں لوگ نہیں جانتے کہ ٹیسٹ کے دوران کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو زمین تھوڑی ہلتی ہوئی ضرور محسوس ہوتی ہوگی۔ تاہم صدر ٹرمپ کے دعوے پر چائنا نے رد عمل دیتے ہوئے جوہری تجربات کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین نے جوہری تجربات پر عالمی سطح پر جاری پابندی کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ چائنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین جوہری تجربات معطل کرنے کے اپنے وعدے پر عمل پیرا ہے۔ بطور ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت چائنا پرامن ترقی کا خواہش مند ہے۔ چائنا کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ چین جوہری ہتھیاروں کے پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، دفاعی نوعیت کی ایٹمی حکمت عملی رکھتا ہے اور تجربات کی معطلی پر قائم ہے۔ چائنا نے صدر ٹرمپ پر امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھی جوہری تجربات پر عائد پابندی کا احترام کریں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے ہی صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل کی 2 سالہ جنگ کے بعد غزہ کے بچے بتدریج تباہ شدہ اسکولوں میں واپس آنے لگے ہیں، جس کے بعد بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کی نئی امنگیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب تک غزہ کے 25,000 سے زائد بچے عارضی تعلیمی مراکز میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ کے قریب بچے آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے 11 سالہ فلسطینی بچی وردہ نے کہا کہ میں اب 6ٹھی جماعت میں ہوں، لیکن جنگ اور نقل مکانی کی وجہ سے میری 2 سال کی تعلیم ضائع ہو گئی۔
کیونکہ 2 سالہ جنگ کے دوران اسرائیل اور حماس کے مابین لڑائی کے دوران متعدد عمارتیں درجنوں بے گھر خاندانوں کے لیے پناہ گاہیں بن گئی تھیں۔ کلاسز کے آغاز پر تقریباً 50 طالبات ایک ہی کمرے میں اکٹھی تھیں، نہ کرسیاں تھیں نہ میزیں تھیں، صرف زمین پر بیٹھ کر وہ نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھیں۔ دوستو، کئی مشکلات اور محدود وسائل کے باوجود غزہ کے بچے ایک نئے عزم کے ساتھ تعلیم کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ جنگ کی تاریکی میں بھی علم کی روشنی قائم رکھی جا سکے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ غزہ میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس ISF قائم کرنے کی منظوری دی جائے، جو کم از کم 2 سال کے لیے تعینات رہے گی۔ یہ فورس غزہ بورڈ آف پیس کے مشورے سے تشکیل دی جائے گی، جس کی صدارت امریکی صدر ٹرمپ کریں گے۔ فورس کو غزہ کی سرحدی سیکیورٹی، عام شہریوں اور امدادی راہداریوں کے تحفظ، فلسطینی پولیس کی تربیت اور علاقے کو غیر عسکری بنانے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں جمہوری اصلاحات کا منصوبہ سیاسی اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہو گیا۔ عبوری حکومت نے سیاسی جماعتوں کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ وہ اصلاحاتی چارٹر پر متفق ہوں، ورنہ حکومت خود فیصلہ کرے گی۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس، جو عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک تباہ حال سیاسی نظام وراثت میں پایا ہے۔ انہوں نے اصلاحاتی منصوبے کو ملک میں دوبارہ آمرانہ طرز حکومت سے بچاؤ کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ جولائی چارٹر کے نام سے مشہور یہ منصوبہ جولائی 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد وزیر اعظم کے لیے 2 مدت کی حد مقرر کرنا اور صدارتی اختیارات میں اضافہ کرنا ہے۔ تاہم بعض جماعتوں کا موقف ہے کہ اس منصوبے کو عوامی ریفرنڈم کے ذریعے منظور کیا جائے۔ دوسری جانب BNP اور جماعت اسلامی سمیت کئی بڑی جماعتوں نے چارٹر پر دستخط کر دیے ہیں۔ BNP نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں گی۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت نے پرائمری اسکولوں میں موسیقی کے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ وزارت تعلیم کے ایک اعلیٰ اہلکار کا کہنا ہے کہ موسیقی اور فزیکل ایجوکیشن کی اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ دوستو جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی تنظیموں کے دباؤ کے بعد کیا گیا۔ انڈیا نے گجرات اور راجستھان کے مغربی سرحدوں پر تینوں مسلح افواج کی ایک بڑی جنگی مشق شروع کی ہے۔ یہ مشق گزشتہ ہفتے شروع ہوئی، جو 13 نومبر تک دوستو جاری رہے گی۔ ترشول نام کی اس مشق میں پاکستان سے ملنے والی مغربی سرحدوں کے صحرائی علاقے اور گجرات خطے سے لے کر بحر عرب میں مشقیں بھی شامل ہیں۔ دفاعی ماہرین اسے آپریشن سندور کے بعد کی سب سے بڑی جنگی مشق قرار دے رہے ہیں۔ اس دوران پاکستان کی بحریہ نے بھی شمالی بحر عرب میں اتوار سے بحریہ کی جنگی مشق شروع کر دی ہے اور یہ 5 نومبر تک جاری رہے گی۔ جنگی مشقوں اور میزائلوں کے تجربے پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ماہر ڈینیل سمون نے کہا ہے کہ انڈیا کے بعد اب پاکستان نے بحر عرب کے اسی خطے میں فائرنگ کی مشق کے لیے بحری نیویگیشنل وارننگ جاری کی ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جس میں انڈیا نے اپنی افواج کی مشترکہ مشقوں کے لیے فضائی حدود کو 2 ہفتے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے۔ مشق کا یہ جغرافیائی خطہ دوستو اگرچہ ایک دوسرے کی مشقوں کے علاقے میں آ رہا ہے، لیکن سیمون کا کہنا ہے کہ 2 ملکوں کی بیک وقت مشقیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، اور اس صورت میں امکان یہی ہے کہ دونوں ممالک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ جنگی مشقیں کسی واقعے کے بغیر پیشہ ورانہ طریقے سے انجام پذیر ہوں۔ پاکستانی نیوی کا کہنا ہے کہ جو بھی مشقیں ہوتی ہیں اس کے متعلق یہ عالمی قانون ہے کہ علاقائی ممالک کو ایوی ایشن وارننگ دی جاتی ہے، اور ان مشقوں کے حساب سے ہی انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اپنی ہم خود مختاری اور بحری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور یہ کہ پاکستانی بحریہ کی صلاحیتیں سمندروں سے لے کر ساحلوں تک غیر متزلزل حوصلے کی طرح مضبوط ہیں۔
پاکستان کے اس مشق میں دوستو جنگی جہاز فضا اور سمندر کے نیچے تقریباً 6000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں فائرنگ کی مشقیں کریں گے۔ مشق کے دوران یہ خطہ ایک مربوط نگرانی میں رہے گا۔ جہاز رانوں کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مشق کے خطے سے دور رہیں۔ انڈیا نے اپنی مغربی سرحدوں پر ترشول نام کی جو مشق شروع کی ہے، اس میں انڈیا کی ریاست گجرات کو پاکستان کے صوبہ سندھ سے الگ کرنے والا سر کریک سیکٹر کا خطہ بھی شامل ہے۔ سر کریک کا 96 کلومیٹر لمبا متنازع بحری راستہ دوستو دونوں ملکوں کے درمیان اب ایک اہم ٹکراؤ کے پوائنٹ کے طور پر اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینے انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بظاہر سر کریک کے پاکستان کی جانب سے مبینہ نئی عسکری تعمیرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پاکستان نے سر کریک علاقے میں کوئی شرارت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ منہ توڑ کا جواب تو دوستو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیسے پاکستان نے الٹے ہاتھ کا منہ پر تھپڑ مار کر منہ لال کر دیا تھا۔ بہرحال ان کے اس بیان کے پس منظر میں انڈین افواج کی سر کریک اور بحر عرب میں موجودہ مشقوں کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستانی آرمی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی شرارت کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، الٹے ہاتھ کا منہ پہ مڑے گا۔ کئی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ فوجی افسران کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور کی شکست کے بعد انڈیا کی طرف سے پاکستان کو یہ دکھانے کی ایک کوشش ہے کہ انڈین فورسز پوری طرح تعینات اور تیار ہیں۔ اگرچہ کسی طرح کے ٹکراؤ کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن اس مشق سے ایک پیغام دینے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ یہ فوجی مشق دوستو بہت بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ اس میں تقریباً 20,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ مشق میں بری فوج کے علاوہ فضائیہ اور بحریہ کی بھی بہت ایڈوانس پلیٹ فارم جیسے رافیل، سکھوئی 30 اور بحریہ کے جدید آبدوزیں اور جنگی جہاز شامل ہیں۔ اگرچہ یہ مشق ہر سال کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ مئی کے آپریشن سندور کے بعد یہ بہت بڑی مشق قرار دی جا رہی ہے۔ جبکہ انڈیا کے مشہور تجزیہ کار پروین ساہنی کا خیال ہے کہ ترشول ایک معمول کی سالانہ مشق ہے، لیکن انڈیا میں اس کی بہت زیادہ مشہوریاں تشہیر کی جا رہی ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فوجی مشق کا سر کریک کے تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مودی حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ انڈیا بہت طاقتور ملک ہے۔ اس مشق کی یہاں بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے طور پر پاکستان نے بھی مشق شروع کر دی ہے اور ایسے دونوں ملکوں کا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی چھوٹے سے واقعے پر ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ پروین ساہنی کا مزید کہنا تھا کہ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں ایران بھی ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان بھی طاقتور ہے، چائنا اپنی طاقت کے ساتھ جبوتی میں موجود ہے۔ اب خبر آئی ہے کہ مدغاسکر میں روسیوں نے بھی اپنا اڈا قائم کر لیا ہے۔ اس خطے میں کچھ بھی کرنے کا مطلب ہوگا کہ مکمل جنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ مودی حکومت کے دور میں اب تک جو بھی لڑائیاں یا ٹکراؤ ہوا ہے یا آپریشن سندور کے تحت جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا محور صرف کشمیر رہا ہے، لیکن اگر اب بین الاقوامی سمندر میں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ مکمل جنگ۔ اس لیے اس صورتحال کے لیے انڈیا ابھی تیار نہیں ہے، اس کے لیے کافی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس خطے میں پاکستان اکیلا نہیں ہے، یہاں بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف معمول کی مشق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مشق شروع ہوتے وقت ساؤتھ ویسٹرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منجندر سنگھ کا کہنا تھا کہ یہ جو جنگی مشق آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو نارمل کی مناسبت سے تیار کی گئی ہے۔ اس نیو نارمل کے مطابق اگر ہمارے ملک پر کبھی بھی تخریب کرانہ حملہ ہوا تو اسے جنگ کی ایک حرکت مانا جائے گا۔ دوستو مئی میں بھی انہوں نے نیو نارمل کے نام سے آپریشن سندور کیا تھا، جس کا جواب آپ سب کے سامنے ہے۔ اب اگر انہوں نے نیو نارمل کے نام سے کوئی حرکت کی، کوئی شرارت کی تو ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، بلکہ ان کو الٹا نارمل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا اور اس کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے تحت بہت سی نئی ٹیکنالوجی اور ساز و سامان آئے ہوئے ہیں جو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں۔
دوستو ان پر نظر رکھنی ہوگی، ان کو جدید سامان کو استعمال کرنا آتا نہیں، غلطی سے پھر کہیں کوئی میزائل ادھر نہ آ بٹکے۔ یہ جاہل سے لوگ ہیں جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس، اس لیے ان کی جنگی مشقوں سے اللہ خیر ہی کرے۔ بعد میں ان کے فضائیہ کے سربراہ کا بیان آنا ہے کہ غلطی سے میزائل چل گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں پھر یہ پاکستان سے معافیاں مانگتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکہ کو کرپٹو کرنسی کے چیمپئن بنانے کے خواہش مند نکلے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کرپٹو آج دنیا کی سب سے بڑی صنعت بن چکی ہے اور امریکہ اس وقت اس شعبے میں چائنا سمیت تمام ملکوں سے بہت آگے ہے، اور چاہتا ہوں کہ امریکہ کرپٹو کرنسی میں چیمپئن بنے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چائنا اب تیزی سے کرپٹو کے میدان میں داخل ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ چائنا اس شعبے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔